بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في فرقان الحميد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے محترم معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج اسی سلسلے کی 12ویں قسط انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیدائش سے لے کر مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر، اذان کی مشروعیت اور انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی تک آپ نے سماعت فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ یہاں سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آپ کے سامنے میں یہ بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کو ہمیں جاننا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر ہمیں غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالج اور علم نہیں ہوگا تو آج جو بڑے بڑے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر فتوے دے رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، جو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان حاسدین، حاقدین، ناقدین کو آپ جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کو نالج ہوگا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم المغازی والسرایا علم الدین والآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سریے اور غزوات کا نالج، اس کا علم رکھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ امام علی، حضرت علی بن حسین بن علی رحمہ اللہ، جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بیٹے تھے، علی نام تھا ان کا، وہ کہتے ہیں کننا نعلم المغازی، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اسی طرح سے پڑھائے اور سکھائے جاتے تھے
کما نعلم السورہ من القرآن، جیسے قرآن کی سورتوں کو، قرآن کی آیات کو ہمیں سکھایا اور بتایا اور پڑھایا جاتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفس نفیس سب سے پہلی لڑائی لڑی وہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وہ غزوہ ہے جس کی اتنی اہمیت ہے جتنی اہمیت کسی اور غزوے کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس غزوے کے بارے میں، کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس وقت مدد کی تمہاری جب تم بہت پیسلے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، بہت تمہاری حیثیت کم تھی، بدر کے دن اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوے میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من الاسلام لا توبد فی الارض، کہ اے اللہ اگر آج یہ بدر کے دن یہ مسلمانوں کی چھوٹی جماعت اگر یہ ناکام ہو گئی، اگر یہ ہلاک ہو گئی، اگر انہیں برباد کر دیا گیا، تو یاد رکھ کہ اس روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی تیرا عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ غزوہ ہے جو مخالفین اسلام جس کا سہارا لے کر پروپیگنڈے پھیلا کر مسلمانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان مسلمانوں کی عزت کو، مسلمانوں کے رتبے اور مرتبے کو کم کرتے ہیں، یہی وہ غزوہ ہے، غزوہ بدر۔ میرے محترم بھائیوں، آج سب سے پہلے میں بتلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس کے اسباب جان لیں۔ آپ کو جب اس کے سبب کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس بدر میں، اس جنگ میں شروعات کس کی طرف سے ہوئی تھی اور باطل پر کون تھا اور حق پر کون تھا۔ آپ کے سامنے بات سامنے آ جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ غزوہ رمضان 17 رمضان کو لڑی گئی یہ غزوہ۔ اس سے پہلے میں اس کے اسباب بتلاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتلا سکیں کہ اس غزوہ کا جو مسلمانوں نے پہل کیا تھا، یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہل کیا تھا، مسلمان دہشت گرد قوم ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمانوں نے مکہ والوں پر پہل کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس کا سبب آپ جان لیں۔ یہ رمضان 17 رمضان میں یہ غزوہ، یہ جنگ لڑی گئی۔ اس سے پہلے، رمضان سے پہلے، ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الاولیٰ، کیا آج 29 تاریخ ہے، یہی جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ تھی، جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد خود ہی بتلاتے ہیں کہ مجھے مکہ والوں نے، قریش کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا۔ اور سبب کیا تھا؟ کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے مکہ کی جتنی زیورات، جتنے مال، جتنی دولتیں تھیں، ما من قرشی ولا قرشیت، کوئی قریش کا کوئی نہ مرد بچا نہ کوئی عورت بچی جس کے پاس 20 درہم تھا، وہ بھی لا کر میرے حوالے کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ آپ ملک شام جائیں اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اب ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں بچا ہے۔ آپ نے سنا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلے بات آ چکی ہے کہ مسلمانوں کو کتنا ستایا گیا۔ خانوادہ یاسر کو، ان کی بیوی سمیہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے تکلیفیں دی گئیں، شیب ابی طالب میں کس طرح سے بائیکاٹ کیا گیا، کس طرح سے دانہ دانہ کے لیے، پانی کے لیے محتاج کیا گیا، آپ کے سامنے بات آئی ہے۔
اس کے بعد بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ مسلمانوں کو اپنا گھر، اپنا بار، اپنا دولت، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، رشتہ و اقارب کو چھوڑنا پڑا، یہ نوبت بھی آ گئی، پھر بھی چین کا سانس نہیں لیا۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس خط لکھے اور کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان، مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن پھر بھی ابھی پیٹ نہیں بھرا تھا ان کا۔ مسلمانوں پہ طنز کرنے والوں، سنو، کون ہے جو مسلمانوں کی طرح سے صبر کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس روئے زمین پر مسلمانوں کی طرح سے مشکلوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک مثال کوئی بتلا دے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی پیٹ نہیں بھرا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اب یہ آخری چال تھی مکہ والوں کی کہ کیسے بھی کر کے آپ ملک شام جائیے، مکہ والوں کی پوری پونجی کو لے کر جائیے اور وہاں سے اسلحے خریدیے، زرہیں خریدیے، تلوار اور نیزے خریدیے اور آئیے اور ایک ہم فیصلہ کن حملہ کرتے ہیں، مدینہ والوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ مقصد تھا۔ یہ قافلہ اس مقصد کو لے کر مکہ سے روانہ ہوتا ہے جمادی الاولیٰ کے آخر میں، جس کا سپہ سالار، جس کا نگہبان ابو سفیان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکی کہ ابو سفیان مکہ کے مال و دولت کو لے کے نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 200 صحابہ کرام کو جمع کر کے اور عشیرہ کے مقام پر سوچا کہ عشیرہ کے مقام پر دھر لیتے ہیں اور اس قافلے میں جتنے مال ہیں، جتنے مال و دولت ہے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جانے والی ہے، چلو اس کو ہم لوگ یہیں سے چھین لیتے ہیں ان سے۔ اس مقصد کے تحت مقام عشیرہ پہ پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر۔ جب وہاں پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ 2 دن پہلے قافلہ گزر چکا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کی سانس نہیں لی، وہاں سے واپس آ گئے، پھر بھی اس قافلے کی ٹوہ میں لگے رہے، اس قافلے کی حرکات و سکنات میں لگے رہے کہ کب یہ قافلہ آئے گا اور کب ہم اس کو راستے میں دھر لیں گے۔ اس قافلے کی پتہ لگانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور اس قافلے کے بارے میں ہمیں بتلانا۔ یہ دونوں جاتے ہیں صحابی، مقام حورہ پہ جاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور فوراً ہی کچھ ہی دنوں میں خبر لاتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ اور یہ قافلہ کیسا ہے، کتنا طاقتور قافلہ ہے؟ اس قافلے کی دیکھ بھال کے لیے 40 لوگ ہیں، ان کے ساتھ 1000 اونٹ ہیں، ان اونٹوں پر مال و دولت لدا ہوا ہے، ان اونٹوں پر تقریباً 50,000 دینار کی مالیت یا 262 کلو سونے کے برابر مالیت ان کے پاس ہے، جس میں زرہیں ہیں، جس میں تلوار ہیں، نیزے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی، کہا یہ بہت ضروری موقع ہے، یہ بہت اچھا موقع ہے کہ چلو اس قافلے کو راستے ہی میں پکڑ لیتے ہیں اور یہ غنیمت جو ہمارے خلاف استعمال ہونے والی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو طاقت پہنچے گی۔ اس قافلے کو برباد کرنے میں اگر یہ برباد ہو گئے، اگر یہ ناکام ہو گئے تو مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچے گی اور اس سے مکہ والوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، مکہ والوں کی اقتصادی حالت پر، سماجی حالت پر، مالی حالت پر بہت اثر پڑے گا۔ یہ مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا۔ اسی لیے ابھی تو جنگ بدر کا خیال بھی نہیں تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی اور کسی پر کمپلسری بھی نہیں کیا، جبر بھی نہیں کیا کہ سب کو چلنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اعلان جنگ ہوگا تو مسلمانوں میں کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، جنگ میں شامل نہ ہو۔ یہاں پہ جنگ نہیں، جس طرح سے پہلے
سریے چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے تھے، اسی طرح سے تھا کہ سب پہنچیں گے وہاں پہ، اور پہنچ کر اور اس قافلے کے جو مال ہیں، جو مال و متاع ہے، وہ ہمارے پاس ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک کھلا اعلان کیا کہ جو چلنا چاہتا ہو یہ بہت اچھا موقع ہے، چلو۔ کتنے لوگ تیار ہوئے؟ 313، کسی روایت میں ہے 314، کسی روایت میں ہے 317، بس، جس میں 82، 83 یا 86 مہاجر تھے اور 60 قبیلے اوس کے تھے اور 170 قبیلے خزرج کے تھے، بس۔ ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے۔ اگر جنگ کرنے کا مقصد ہوتا تو اتنے کم تیاری کے لیے نہیں جاتے، یہ تھا 40 لوگ ہیں اور اتنے لوگ کافی ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے جن جن کو چنا وہی لوگ تیار ہوئے۔ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا، دوسرا مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا، بس، اور 70 اونٹ تھے۔ 70 اونٹ تھے، 70 اونٹ میں ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ سواری کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کُنَّ ثَلَاثَةٌ فِي بَعِيرٍ، ہم 3 لوگ ایک ایک اونٹ پر سواری کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب و ابو لبابہ کان زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعیر واحد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 ساتھی تھے، حضرت علی بن ابی طالب اور ابو لبابہ، جن کا نام مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ میں چل رہے تھے، بس۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری آئی نیچے اترنے کی تو علی بن ابی طالب اور ابو لبابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ارکب، آپ ہی چلیے، کننا نمشی عنکا، ہم آپ کے ساتھ، آپ کا جو باری ہے ہم اس کے پیدل چلیں گے، آپ ہی چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انتما باقوا منی، کہا تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ میں گھوڑے پہ سواری پہ چلوں، اونٹ پہ چلوں، اور تم لوگ پیدل چلو، تم مجھ سے طاقتور نہیں ہو۔ وما انا باغنى عن الاجر منكما، اور نہ ہی میں اجر کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں بے نیاز ہوں کہ تم زیادہ ثواب حاصل کر لو، میں ثواب کے معاملے میں پیچھا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ نبی۔ آج ایک چھوٹا سا فورمین ہوتا ہے، سپروائزر ہوتا ہے، اپنے ماتحت کے سامنے کس طرح سے مونچھیں اٹھا کے سینہ تان کے بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سپہ سالار، اعلیٰ سپہ سالار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں نہیں، سب اپنی اپنی باری پہ نیچے اتریں گے، اپنی اپنی باری پہ سواری کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوا۔ جنگ کے لیے جاتے تو اتنے ہی کم لوگ جاتے، یہ قافلہ ادھر سے روانہ ہوا، ادھر سے ابو سفیان بھی چوکنا۔ ابو سفیان کے پاس دماغ بہت زیادہ تھا۔ یہ وہ ابو سفیان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی کے والد ابو سفیان ہیں۔ آپ کو ایک بات اور بتلا دوں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بات آئی ہے تو سن لیں کہ بہت سے لوگ جو مخالفین ابو سفیان ہیں، مخالفین معاویہ ہیں، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ابو سفیان مخالف تو تھے اسلام کے، لیکن سینہ بسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی نہیں آئے، کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف انہوں نے نہیں دیا۔ حالت کفر میں دماغ بہت تھا۔ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، چوکنے تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے قافلہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ابو سفیان نے موقع کو غنیمت سمجھا اور زمزم بن عمرو ایک آدمی تھا، اس کو اجرت پہ ہائر کیا، رینٹل، اس کو رینٹ دے کے، اجرت دے کے اس کو ہائر کیا اور کہا فوراً جا کے مکہ والوں کو اس کی خبر دے دو
کہ ان کا قافلہ جو مال و متاع سے لبریز ہے، پھل ہے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے۔ زمزم دوڑتا ہوا، سواری بھگاتا ہوا مکہ پہنچتا ہے۔ مکہ کا دستور تھا کہ جب کوئی آفت آتی تھی، مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ وہ اونٹ کی ناک چیر دیتے تھے، کجاوا الٹ دیتے تھے۔ کجاوا اس کو کہتے ہیں جس پہ بیٹھتا ہے، اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے ہودج جس پہ آدمی بیٹھتا ہے اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ کجاوا الٹ دیتے تھے۔ اس نے اونٹ کی ناک چیر دی، کجاوا الٹ دیا، اپنا کرتا پھاڑ دیا اور اسی اونٹ پہ کھڑے ہو کے مکہ والوں کے بیچ میں اعلان کرنے لگا، یا معاشر قریش، یا معاشر قریش اموالکم مع ابی سفیان، اے قریش والو، اے مکہ والو، سن لو، تمہارے مال، تمہاری دولت، تمہاری پونجی اس وقت ابو سفیان کے پاس ہے۔ وَقَدْ عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ فِي أَصْحَابِهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس پر حملہ کرنے والے ہیں، اس کو اپنے قبضے میں لینے والے ہیں۔ تو سنو، وَلَا أَدْرِي أَن تُدْرِكُوهَا، مجھے معلوم نہیں کہ تم اس کو پا سکتے ہو یا نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ تم اس تک پہنچ سکتے ہو کہ نہیں۔ الغوث الغوث، مدد مدد۔ آتے ہی فوراً اس نے اللطیمہ اللطیمہ آواز دی کہ قافلہ برباد ہو گیا، قافلہ لٹ گیا، مدد چاہیے، اب جاؤ، اور اگر تمہیں اپنے مال کی حفاظت چاہیے تو جا کے فوراً اپنے مال کو واپس لے لو۔ یہ اعلان تھا اس کا، اعلان کو سننا تھا۔ مکہ والوں میں ہلچل مچ گئی، مکہ والے پریشان ہو گئے، سب کو نفیر عام کیا کہ سب پر ضروری ہے ہر آدمی چلے اور اس کا مقابلہ کرے۔ یہاں سے یہ لوگ فوج تیار کیے جس کا سردار ابو جہل تھا۔ تقریباً 1300 لوگ، 1300 لوگ تیار ہوئے، جس میں تقریباً 100 گھوڑے تھے، جس میں 600 زرہیں تھیں، اور اونٹوں کی تعداد معلوم ہی نہیں کتنی اونٹ تھے ان کے پاس، کیونکہ ہر روز ان کے یہاں 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے کھانے کے لیے۔ اب اونٹوں کی تعداد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے اونٹ تھے۔ یہ لشکر روانہ ہوا کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، کہ چلو اور اپنے قافلوں کو بچاتے ہیں اور مسلمانوں کو اسی وقت ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، قافلہ تیار ہو گیا، ان کو خدشہ لاحق ہوا کہ بنی بکر، ایک قبیلہ ہے جو بنو بکر ہے، ان کے مخالف ہے۔ ان کو خدشہ لاحق ہوا کہ اگر ہم سب لوگ پورے مکہ والے مکہ خالی کر کر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے بنو بکر آ کے ہم پہ حملہ کر دیں گے اور ہماری پوری جائیداد لوٹ لیں گے۔ انہیں خدشہ ہوا، قریب تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے ارادے سے پھر جائیں، لیکن شیطان ملعون آیا سراقہ بن مالک الجعشم المدلجی کی شکل میں، اور کہنے لگا کہ میں بنو کنانہ کا سردار ہوں، تم لوگ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ چلو میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، اور میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ کوئی شخص تمہارے پیچھے، تمہارے گھر پر، تمہاری اولاد پر حملہ نہیں کرے گا۔ جب اس نے ہمت دلائی شیطان نے، سب لوگ روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ، یہ فوج، لشکر جرار روانہ ہوا مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے۔ ابھی یہ مقام جحفہ پر پہنچا تھا، مقام جحفہ پر پہنچا۔ یہ جحفہ جو اہل عراق کا میقات ہے، وہاں پر پہنچا کہ ادھر سے ابو سفیان جو برابر لگا رہتا تھا، اس نے آگے قافلے سے ہٹ کر، بدر کی طرف ہٹ کر، ایک آدمی مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ نے یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو خلاف معمول ہوں، جو فطرت کے خلاف ہوں؟
اس نے کہا نہیں، میں نے تو یہاں پہ ایسا کوئی چیز نہیں دیکھا، الا یہ کہ میں نے دیکھا ہے 2 لوگ آئے تھے، اس ٹیلے پر اپنا اونٹ باندھا انہوں نے، یہاں سے مشکیزہ بھرا، پانی بھرا اور لے کر چلے گئے۔ ابو سفیان اتنا سننا تھا کہ اس اونٹ کے پاس جہاں پہ انہوں نے اونٹ باندھا تھا وہاں پہ پہنچا اور اونٹ کی میگنیاں اٹھائی، اونٹ کے گوبر اٹھائے، اس نے توڑا۔ عقل دیکھیے، دماغ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا تھا۔ میگنیاں توڑی، میگنیاں توڑنے کے بعد اس میں کھجور کی گٹھلیاں ملی۔ جب اس گٹھلیاں ملی تو اس چلا پڑا، واللہ ھذا علائب یثرب، واللہ ھذا علائب یثرب، ورجع سریعا الی بعیرہ۔ فوراً وہ چلانے لگا کہ اللہ کی قسم یہ تو یثرب کا، یہ تو مدینہ والوں کا اونٹ ہے، اور فوراً سہم گیا کہ لشکر مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی قریب ہیں۔ اس نے فوراً بدر کا راستہ چھوڑ کے بحر احمر کا راستہ اپنا لیا، قافلے کو بچا لیا، بدر کے بجائے بحر احمر کی طرف سے جا کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بدر مدینہ سے 153 کلومیٹر شمال اور مغرب کی جانب، اور مکہ سے تقریباً 340-350 کلومیٹر شمال کی جانب بدر ہے، اور اس سے تقریباً 20 سے کم کلومیٹر بحر احمر ہے، 30 کلومیٹر تقریباً۔ مدینہ والے بدر کی طرف آ رہے ہیں کہ بدر پہ چل کر ہم ابو سفیان کو گھیر لیں گے۔ بدر ہی کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ یہ بدر کے بارے میں بتلا دوں، یہ بدر وہ بستی ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی بدر بن قریش نے ایک کنواں کھودا تھا، اور وہاں پہ کنواں کھودا، یہ تقریباً 1 میل چوڑا 1 میل لمبا ہے، اور وہاں پہ سال میں ایک بار منڈی لگتی تھی، بازار لگتی تھی، وہاں پہ وہ بسا، اس کے نام سے یہ علاقہ بدر مشہور ہوا۔ اور یہ وہ بدر ہے جہاں پر لوگ شام کی طرف جو تجارت کرنے جاتے تھے، 4 طرف کا راستہ تھا، آتے وہاں پہ قیام کرتے، پڑاؤ ڈالتے، وہاں پہ آرام کرتے، پھر وہاں سے دوسرا اسٹیپ لیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سوچا تھا کہ ابو سفیان آئے گا اور بدر میں اس کا قافلہ ٹھہرے گا، ہم وہیں پر دھر لیں گے۔ لیکن ابو سفیان نے جب بات سمجھی، فوراً اس نے اپنا قافلہ بحر احمر کی طرف موڑ کے لے کے چلا گیا، اور جب قافلہ بچ گیا، ابو سفیان نے قافلہ بچا لیا، پھر پیغام بھیجا کس کے پاس؟ قریش کے پاس۔ کہا کہ اے قریش، مجھے معلوم ہے کہ انما انتم، مجھے معلوم ہے کہ اموالکم ورجالکم وعیرکم، تمہاری مال، تمہاری دولت، تمہاری فوج، تمہاری لشکر سب ہمارے پاس ہیں، لیکن قد نجاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، فرجعو، تو اب تم لوگ پیچھے ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا قریش کو کہ اب تمہارا قافلہ بچ گیا ہے، تمہارا قافلہ بچ گیا ہے، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ واپس ہو جاؤ۔ اس وقت قریش فوج لے کر جحفہ تک پہنچ چکے تھے۔ میرے بھائیوں، اب یہ بتائیے کہ اگر ابو سفیان کی بات مان لی گئی ہوتی اور قافلہ واپس چلا جاتا تو کیا یہ جنگ ہوتی؟ نہیں۔ پھر بھی لوگوں کو مسلمانوں کی غلطی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی بے خبر ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی قافلہ ہمارے قبضے میں ہے اور ابھی ہم قافلے کو پکڑ سکتے ہیں۔ قریش نے کہا، ابو جہل نے کہا، واللہ لا نرجی حتی نرد بدرا، کہ اللہ کی قسم ہم اب واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ بدر تک پہنچیں گے، بدر میں 3 دن قیام کریں گے، اونٹ کو ذبح کریں گے، مستیاں کریں گے، لڑکیوں کو نچائیں گے، شراب پئیں گے، عیش و مستی کریں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس کا شیطانی دماغ یہ تھا کہ مسلمانوں پر دھاک جمانا، مسلمانوں، اب ہم یہاں سے واپس اگر ہو گئے تو مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ جائے گی، اب ہم بدر چلتے ہیں اور وہاں پہ اپنی لشکر کی طاقت دکھاتے ہیں تاکہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکے، مسلمان اوپر نہ اٹھ سکیں۔ یہ اس کا مقصد تھا۔
اس مقصد کے تحت اس نے قسم کھائی کہ نہیں ہم بدر تک تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ وہاں تک جب ابو سفیان کا یہ خط ملا کہ واپس ہو جاؤ تو بہت سے لوگ واپس جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کہا کوئی شخص نہیں جائے گا واپس۔ اتنے میں ایک سردار جو بنو زہرہ کا سردار کھڑا ہوا، کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جنگ کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس کے ساتھ میں بنو زہرہ کے تقریباً 300 لوگ تھے، وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو جاتا ہے، 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو جاتے ہیں، اور بدر میں وہ لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں، نہ وہ قتل ہوتے ہیں، اسی لیے بنو زہرہ میں ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت 1000 بچتے ہیں۔ اس وقت یہ فوج نکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے، اور ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا۔ وہ تو سوچا کہ وہ لوگ بھی واپس ہو گئے ہوں گے، یہ مکہ چلا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ آیا کہ قرآن نے بتلایا کہ خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ تو نکلے ہیں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، کچکچاتے ہوئے، سینہ تان کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے ہیں، ظلم و زیادتیاں کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو یہاں سے آگے بات بڑھائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف الرحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے اس کی محتاجگی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص قرض دار ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے رب العالمین اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہے، جس کے بھی اعزاء و اقارب، جس کے بھی والدین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین انہیں عذاب قبر کی تخفیف، عذاب قبر سے بچا۔ رب العالمین انہیں اعلیٰ جنت میں انہیں نصیب فرما۔ الہ العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔